نہ طرز بیاں ہے نہ طرز تکلم. میری تقریر سننے والے السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات ہے جس نے یہ کہہ کر کے گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. لوگوں کے رگے مردہ میں وہ آزادی کی برقی لہر دوڑا دی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف سر سرے ٹیکا رہے. یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے قاتل بہا کر شہید ہو گئے. اگر یہ مسلم خارجین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگل کی شاہراہ سے آزادی کے خاطر سرگرم نفر نہ ہوتا تو یہ احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی مدد مانگتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں. اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں. اپنی کثرت کے نہ اجراؤ خدا تم بھی نہیں. یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے. آپ حضرات مجھے بتائیں کہ مسلمانوں نے جنگ اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کہ مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کریں؟ کہ مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کیا وہ مرد بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و سلح کو باقی رکھنے کے لیے. لیکن آج یہ فرقہ پرست حکومت ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے. یاد رکھے اگر ایسا ہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو ان انگریزوں کی طرح مونگی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے خودکش ہونا پڑے گا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اگر کوئی صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، اگر کوئی صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے. آج لال قلعے کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے. آج تاج محل کی کل شکوہ تمہارے تم سے فریاد کر رہی ہے. آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے. آج بابری مسجد کی دلخوش شہادت تمہاری تعارفات کو جھنجھوڑ رہی ہے. اور وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامالا گیا تھا وہ تمہیں آواز دے رہی ہے. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہمنشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کسی ہے. آج دشمن اسلام نے تمہیں ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہے. آج دشمن اسلام نے تمہیں ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہے. آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوج تیار کی ہے. اے مسلمانوں، اگر تم اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کے سامان کو مہیا نہیں کیا تو یاد رکھے بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے. بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے. تمہارا کوئی پرسر حال پوچھنے والا نہ ہوگا. برادران اسلام، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے کود پڑے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، سو بار کر چکا تو امتحان ہمارا. لیکن آج ہمارے اندر اختلافات، تنازعات و تشاجرات اور فرقہ بندی اور نفرت آ گئی ہے جس کی بنا پر دوسری قومیں فائدہ اٹھاتی ہے اور ہم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. عزیزان ملت، ہم کب تک پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کو برداشت کریں گے؟ کب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو سلف و صالحین کے واقعات یاد نہیں؟ کیا آپ کو عظیم فاتحین کے کارنامے یاد نہیں؟ کیا آپ کو خالد بن ولید، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نذیر کے واقعات کو آپ نے فراموش کر دیا؟ کیا آپ نے محمود غزنوی اور موسیٰ بن نذیر کے واقعات کو فراموش کر دیا؟ خدا را آپ اپنے اندر اتحاد و اتفاق کے لافانی جذبے کو فروغ دے اور اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. انشاءاللہ آپ سے کامیابی و کامرانی ہمکنار ہوگی اور غیرت ایمانی اور جذبہ اسلامی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا اور فلاح و فوز سے وابستگی ہو جائے گی. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ہم ظلم و ستم نہیں کرتے، وفاقی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے.
کو ہم ناپاک نہیں کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.